سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى حبيب الله. صدا صدا رب تیرا دوارایا رسول اللہ. صدا صدا رب تیرا دوارایا رسول اللہ. محبت نہ پڑھو. صدا صدا رب تیرا دوارایا رسول اللہ. صدا صدا رب تیرا رسول اللہ. جتھے ہوندے غریباں دا گزارایا رسول اللہ. جتھے ہوندے غریباں گزارایا رسول اللہ. صدا صدا رب تیرا دوارایا رسول اللہ. پروردگار عالم جل جلالہ و عظم نوالہ و تم برہانہ دی حمد و ثنا پاک اس نے پیارے نبی امام الانبیاء محبوب کبریا آقا انعامدار مدنی تاجدار
تاجدار اور موجم دی بارگاہ دے اندر ہدیہ درود نعت پیش کرن تو بعد قابل احترام حاضرین و سامعین، آج بھی پروقات تقریب و سلسلہ 11ویں شریف اللہ دے فضل اور توفیق دے نال، اللہ دی مہربانی نال، اللہ دے کرم نال ہر مہینے اس مسجد دے اندر بستی آڑیاں دے تعاون دے نال 11ویں شریف دا اہتمام کیتا جاندا ہے۔ کروڑ ہاں شکر اس رب دا کہ جڑا رب کی توفیق دیندا ہے کہ اسی مل کے بیٹھ کے اپنے واسطے بھی، اپنے جڑے وڈیرے ساڈے گئے نے انہاں واسطے بھی، ساری امت واسطے دی مل کے بخشش بھی دعا کرنے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، میں دو گلاں جناب دی بارگاہ دے اندر رکھنیاں نے۔ محبت نال سماج فرمانا ہے، اور محبت ہی دی بات ہے کیونکہ ساڈے بزرگاں نے سانو ادب ہی سکھایا ہے، محبت ہی سکھائی ہے بھئی ادب کس طرح کرنا ہے، تے پھر ادب کرنا ہے تے اساں بدنا ہے، انہوں جیسی نہیں بد سکتے۔ ادب ہی کسی مقام پہ بندے کو پہنچاتا ہے۔ تو سا محبت نہ سماعت کرنا ہے۔ میں ایک دو صرف گل کر کے انشاءاللہ اسی دعا کرتے ہیں، لیکن یہ کہ اگر گل سمجھ آوے تو پھر بوکی مار کے بیٹھا نہیں رہنا، سبحان اللہ آخنا، ذکر بھی نال ہوتا رہتا ہے، نالے محفل کی رونق بڑھ جاتی ہے۔ تھوڑا تھوڑا قریب ہو جاؤ، تھوڑا تھوڑا قریب ہو جاؤ، جڑے پیچھے بیٹھے ہو باہر بھی جڑے ساتھی آ جاؤ کہ پردے والی بات نہیں، اور بیبیاں بات پردے کا انتظام ہے کہ آ جاؤ، جڑے ساتھی باہر نے اندر آ جاؤ۔ توجہ نال گل سننی ہے۔ اسی اللہ دے گھر موجود ہاں، کتنے موجود ہاں جی؟ اللہ دے گھر موجود ہاں، تے اللہ دے برگزیدہ تے نیک بندیاں دی گل کرنی ہے، چونکہ اللہ دے قرآن نے میں عرض پہ کرنا کہ ادب سانو سکھایا، ادب کس طرح کرنا ہے، اور ادب ہی کسی مقام تے بندے نو پہنچاندا ہے۔ وہ ادب انبیاء کرام دا ہوئے، اللہ دے قرآن دا ہوئے، اولیاء اعظام دا ہوئے، والدین دا ہوئے، مسجد دا ہوئے، جنیاں بھی شاعر اللہ نے، اللہ دیاں نشانیاں نے، انہاں دا ادب ہوئے۔ الغرض مسجد دے اندر پھٹیاں موجود نے جنہیں رکھ کے اللہ دا قرآن پڑھنے ہیں۔ ساڈے استاد فرماندے ہوندے سن اے قرآن دا گھوڑا ہے، اے دا بھی ادب کیتا کرو، اے دا بھی ادب ضروری ہے۔ اس واسطے اللہ دا قرآن میں پڑھن لگا تو سا دا ترجمہ سننا ہے تے ایک دو گل ادب دی کر کے دعا کرنے ہیں۔ اللہ دا قرآن اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اہل ایمان واسطے بات ہے، فرمایا اے ایمان آڑیو، کی فرمایا اے ایمان آڑیو۔ بڑے اعزاز دی بات ہے کہ اللہ نے ایمان آڑیاں نو ارشاد فرمایا ہے، مخاطب کی کیتا کہ اے ایمان آڑیو، لا تقدمو، اگے نہ ودو۔ میں پنجابی جو ترجمہ کرنا پہ تاکہ سمجھ آ جائے، لا تقدمو، اگے نہ ودو، کی نہ کرو جی، اگے نہ ودو، بین یدی اللہ و رسولہ، اللہ تے اللہ دے رسول نانو اگے نہ ودو۔
سوچنے کی بات ہے یا اللہ تیری ذات تو اگے کون ود سکتا ہے؟ ترجمہ سنو، فرمایا اگے نہ ودو اللہ تے اللہ دے رسول نالوں۔ پہلا شان نزول سماعت فرماؤ اس آیت کریمہ دا مفتی صاحب شان نزول لکھتے ہیں کہ بعض صحابہ کچھ صحابہ عید پڑھن تو پہلا روزے رکھن تو پہلا روزے شروع ہونے تو پہلا روزے رکھنا شروع کر دیندے سن تے بعض صحابہ قربانی سرکار دے کرن تو پہلا قربانی کرن دے سن۔ اس گل نو اللہ با فرماندا ہے اگے نہ ودو کدے تو اللہ تے اللہ دے رسول روزے شروع ہونے نے، روزے تو پہلا روزے شروع ہو گئے نے، قربانی ہونی ہے، قربانی تو پہلا صحابہ باز قربانی کر آئے۔ ایک کدے تو ود کے سرکار نے عید نہیں پڑھی، قربانی نہیں کی تھی، صحابہ باز قربانی کر آئے تے بعد نے سرکار تو پہلا روزے رکھنے شروع کر لے تے اللہ پہ فرماندا ہے اللہ تے اللہ دے رسول نالوں اگے نہ ودو۔ بظاہرن تے صحابہ سرکار نالوں پہلا پہ کام کردے نے، لیکن فرمایا ہے میرے محبوب تو اگے ودنا، میرے تو اگے ودنا ہے۔ محبوب دی تھی میری کوئی بات لیدا لیدا نہیں، ایک کوئی بات ہے اے تو واسطے اے اگے نہ ودو اللہ تے اللہ دے رسول نالوں۔ کیوں؟ فرمایا کہ اللہ دے رسول دا کہ ادب دا قاعدہ ہے، اے اللہ نے خود ارشاد فرمایا کہ اگے نہ ودو۔ دنیا دا کوئی بادشاہ کوئی وزیر اپنے جس وقت وہ قانون پیدا کرتا ہے بھئی اے آداب ہے انج کرنا ہے تے انج نہیں کرنا، وہ جس وقت فوت ہوتا ہے تو مک جاندے نے قانون بھی، قانون ختم ہو جاندے نے۔ یا اللہ تو اپنے محبوب دے قانون میں فرمانا ہے بنانا پیا کہ اللہ دے رسول نالوں اگے نہ ودو۔ فرمایا اس واسطے میں تے ہمیشہ رہنا کہ دنیا نو پتہ چل جائے کہ جد تک میری خدائی وجود ہے اے تے مکنی نہیں نا۔ فرمایا اونی دیر تک میرے حبیب دی بارگاہ دے ادب موجود رہنے نے، اے قانون موجود رہنا کہ ادب کنج کرنا ہے۔ ظاہری طور تے سرکار پردہ بھی فرما گے، آج بھی ادب اسی طرح ہی ہے، فرمایا ادب اسی طرح ہی کرنا ہے۔ اللہ تے گرامی قدر ایک کوئی گل کرن دا صحابی رسول صحابیہ نے حضرت بی بی ام عمارہ، حضرت بی بی ام عمارہ یہ صحابی رسول نے قربان جان اس بی بی پاک تو ادب ویکھنا ہے، محبت ویکھنی ہے سرکار نال کیویں فرمائی آپ نے۔ جنگ تبوک تے آپ اپنے شوہر نوں بھی لے کے تے دو بیٹے سن آپ دے لے کے تے جنگ دے اندر شریک ہو گئی ہیں۔ حضرت بی بی ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی اپنے شوہر نوں بھی لے کے تے اپنے دواں پتراں نوں لے کے کتے شریک ہو گئی ہیں جی؟ جنگ دے اندر شریک ہو گئی ہیں۔ جنگ شروع ہوئے، جنگ لڑی جاتی پئی، خامد بھی جنگ لڑدا پیا، دوویں بیٹے بھی جنگ پہ لڑدے نے تے حضرت بی بی ام عمارہ آپ نے مشکیزہ مونڈے تے پائے ہے، مشکیزہ ہی ہوندے سن، مشکیزہ مونڈے تے پائے ہے تے مجاہدین نو پانی پیاں پیش کر دیا۔ جے گل سمجھ آئی ہے نا تو پھر بولنا چاہیے ذات دی عورت ہوئے تے نیزے بھی چل دے ہون، تلواراں بھی چل دیاں ہون تے چھپ کے بہ نہ جائے۔ سرکار کی عزت دی بات ہے تے عورت پیچھے نہیں ہٹی، مجاہدین نو صحابہ نو پانی پیاں پیش کر دیا نے۔ سبحان اللہ۔ حضرت بی بی ام ہمارا پانی پیاں پیش کر دیا نے تے جدھروں آواز ہوندی ہے نا حالات سہائے پیاس ادھر پانی لے کے پیش کر دیا نے، سونے پانی پینا۔ جنگ وچ لڑن والے صحابہ نو ذات دی عورت ہے، یہ نہیں آکھیا کہ میں پیچھے ہٹ جا، جنگ لگی ہے، تیر پہ چل دے نے، نیزے پہ چل دے نے، میں عورت ذات ہاں۔ کیوں کہ اندر ایمان پختہ سی، پتہ سی سب کچھ سرکار باتیں رکھے ہیں، یہ سونے تو قربان کرنے واسطے میں اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت بی بی ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جاؤ، حضرت بی بی ام عمارہ اپنے خامد نو اپنے بیٹے نو لے کے جنگ کے اندر شریک ہو گیا۔ سونے میں پھر فیملی آ گئی، سونے میرا خامد بھی آ گئے، میرے پتر بھی آ گئے نے جنگ کے اندر۔ سونے میرے تو قربان ہو آقا کونین مدینے دے تاجدار نے فرمایا
جنگ دے اندر پتر نوں تلوار لگی تے ماں بھی دی پیچھے نہ ہو انگا لڑ اٹھ کے جانا رسول پاک واسطے رکھیاں نے فرمایا نہ ہو کے لڑ سجنا پتر نوں تے کنڈا بھی چوم جائے تے ماں برداشت نہیں کردی اولاد دا دکھ برداشت ہوندا ہے اولاد نو کنڈا بھی چوبے تے ماں بسم اللہ کر کے ہوندی ہے فرمایا اٹھ جا دشمن دی تلوار لگی فرمایا نہیں اٹھ کے لڑ جانا قربان کر دیا جانا قربان کر بولو نہ جانا قربان کر دیا جنگاں دے وچ سجنا اوتھے جنگ وچ اساں ایتھے کم لے پھرنے ہیں ساڈی حالت ایتھے خراب ہوندی ہے نبی پاک جنگ لڑن گئے سن تے منافق میں نمازاں پڑھتے سن فرمایا یہ نمازاں پڑھتے ہوئے ادھر عزت حملہ ہو گیا نمازاں پڑھیں کس بلے یہ نمازاں کس بلے ادھر عزت حملہ ہو گیا سجنا پہلا رسول پاک دی عزت دے بعد نمازاں نے اندر نانا وہ مغولیاں دا کتا ایویں او عیسائی پادری لگیا سی تقریر کرن بھائی نبی پاک دے خلاف بولیا کتا کول بجیا انہیں جمپ لیا نا بابے نے فرمان دے سن کتے جنی بھی غیرت نہ ہوئے تو بندہ گل کرے کتے جنی بھی غیرت نہ ہوئے کتے جمپ لیا انہاں کہا یار نبی پاک دی بےدبی کیتی ہے کتا جمپ پہ لیندا ہے انہوں سمجھ آ گئی انہیں کہا نہیں یہ نسلی کتا ہے یہ یار اشارہ ہو گیا ہے تو یہ تاں واسطے پہ آکڑ کا بہاند ہے انہیں پھر بدبخت نے نبی پاک دی بےدبی کی تھی وہ کتا آکڑ نو تے کتا دل نہیں کرتا سجنا جڑا نبی پاک دی عزت پیرا دے سبحان اس وقت کوئی مسلمان تے موجود نہیں سی لیکن اللہ نے اپنے نبی دی عزت دا بدلہ کنج لیا کدھر کو لیا یہ تو میں نہ اٹھانا نبی دی عزت دے بارے تے اللہ جانوراں کو بھی لے لیندا ہے اللہ جانوراں کو بھی کم لے لیندا ہے وہ کتے نے جمپ لیا دے رسا ٹوٹیا انہیں جا کے پادری نو پھڑیا اس وقت چھڈیا جس وقت مر گیا کتے نو سمجھ آ گئی میرے نبی نے میری عزت پہ حملہ کرتا میں تو مار ہی چھڈا میں چھڈا نہیں لیا اس آئیاں دے پادری تے مر گیا پر پچھلے نے سارے نے کلمہ پڑھ لیا تو میں گل کرنا حضرت بی بی ام عمارہ پتر نو تلوار لگی تے آکھیا پٹی بن کے اٹھ کے لڑ جان قربان کرنی کی کرنا بھائی جان قربان کرنی اللہ اکبر عشق کرنا اپنی مرضی دے کم نہ راوے خدا نہ گراوے خدا عشق کرنا اپنی مرضی دے کم نہ راوے خدا نہ گراوے خدا جتھے جانا چپ دے عاشق نظر نہ بابا تے نہ کربلا ویکھدا عشق جتھے بھی جانا پھر وہ اپنا آپ تے مخاندا ہے نا بھائی اتنے ہی ویندا بھائی مسجد بازار ہے ایک کربلا ہے ایک خانہ کعبہ ہے جتھے بھی عشق جانا سر دکھ جاتا پھر اتنے تو میں گل نہیں ہوندی یوں ہوا تو یوں نہیں بات ہوندی پھر کھل کے گل ہوندی عزت مصطفیٰ تے حضرت بی بی ام عمارہ دے پتر دی جس وقت لگی نا تا کیا اٹھ کے لڑ جانا ان بیٹا حضرت عبداللہ کو جو فرمائی حضرت عبداللہ نے پھر ظالم نہ لڑ لگ پہ کافر نہ جگ پہ لڑتے نے حضرت عبداللہ لڑتے حضرت بی بی ام عمارہ پھر خنجر پکڑیا نبی پاک کے سامنے آ گیا میرے نبی تو کوئی حملہ نہ کرے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بول آگے کھلو گیا سنیا میں حاضر ہاں میرا بی بی ام عمارہ دی جان جائے گی پھر کوئی میرے تے حملہ کرے گا سنیا اونی دیر تک
حضرت بی بی ام عمارہ جس وقت وار کیتا نا تو ظالم زمین تے ڈگا، اٹھ نہ سکیا لیکن اپنے جسم کو گھسیٹ کے نسیا۔ حضرت بی بی ام عمارہ دیکھ رہی نے جس وقت وار کیتا نا وہ زمین تے ڈگ پیا تے مڑ کے ویکھیا سونے دی رضامندی کی ہے، اللہ دا یار مسکرا پہ، میرے تے تیرے لاجپال نبی مسکرا پہ، تے اللہ دا یار نو ہی راضی کرنا مقصد ہے نا بھائی۔ حضرت بی بی ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار نے جس وقت میں کیا اللہ دا نبی پہ مسکراتا ہے، اللہ دا نبی پہ مسکراتا ہے، جس دل اندر عشق سمانا جس دل اندر عشق سمانا پھر نہیں جانا سونے باوے ملن ہزار پریشانیاں سبحان اللہ۔ اللہ کا نبی مسکرایا، حضرت بی بی ام عمارہ دیکھ کے مسکرا پئی، اللہ کا یار خوش ہو گیا۔ حضرت بی بی ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار نے بولایا نے اللہ کے نبی نے فرمایا اے بی بی ام عمارہ اللہ کا شکر ادا کر، اس رب نے تینوں اتنی طاقت دیتی ہے۔ حضرت بی بی ام عمارہ بکر نے سنیا او تے میں اللہ کا شکر ادا کر دیا، لیکن میں عرض کر دیا حضور اے دعا کرو اللہ جنت میں بھی تواڈی خدمت دا موقع عطا فرما دے۔ اللہ جنت میں بھی تواڈی خدمت دا موقع عطا کرے۔ حضرت بی بی ام عمارہ جس وقت یہ گل کی تھی میرے پاک نبی نے اللہ والے ہاتھ اٹھ کے نے احمد عالم خسمان کی طرف ہویا، اللہ جس طرف بھی چمکا مار دیے، رازا گلتا سجی اچھ بھی چمکا مار دیے، بدو عالم اٹھ کر چمکا مار دے۔ حضرت بی بی ام عمارہ نے ویکھیا سونے نے چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا، جو چہرہ مبارک جیڑا چہرہ نبی پاک نے اٹھایا تے اللہ نے فرمایا سنیا میں سمجھ گیا تیری رضامندی کی ہے، تیرا دل کرتا میں قبلہ بدل دیواں، سونیا تو نماز دے اندر ہی منہ پھیر لے میں قبلہ بدل دینا، تیری رضامندی ہے سونیا تو چہرہ پہ جھکنا میں قبلہ بدل دینا، نماز دے اندر ہی پھر جا۔ سونے پاک نے نماز پہ پڑھاندے نے پیچھے صحابہ نماز پڑھتے نے پہ این آسمان دی طرف ہوں چکیا نا تے فرمایا سونیا میں سمجھ گیا بیت المقدس دی طرف ہوں مکہ شریف تو چاہنا ہے کہ قبلہ بن جائے، سونیا چہرہ کو آدھے نماز دے ویچی نہیں سمجھ آئی نماز دے ویچی منہ پہ آیا یوں ڈرن لیا نا سرکار نے قربان جان نماز دے نہیں ٹوٹی، نماز دے کونی گل دی سمجھ آ گئی تو پھر بولو نماز نہیں ٹوٹی، عملے قلیل کثیر ہو جائے نا نماز دے اندر تے نماز ٹوٹ جاندی ہے، بندہ نماز پڑھتا ترے واری چوکے کھر کے این کھچے این تے نماز جاندی رہندی، ایتھے تے پوری جماعت ہی پھر گئی نماز نہیں ٹوٹی۔ سبحان اللہ۔ معلوم ہوا کہ ساڈی نماز ورگی نماز نہیں بھی لاجپال نبی دے پاس، ایتھے تے نماز دا ٹائم بدلنا ہوئے ایک دن پہلا دسنا پیندا اوتھے قبلہ بدلنا سی، فرمایا چہرہ چک نہیں ہونی تو بدل دے۔ لاجپال نے چہرہ چکیا نہ تے دعا کیتی یا اللہ حضرت بی بی ام عمارہ نو جنت سے انہاں نو دینا دی پوری فیملی جنت میری رفاقت عطا فرما، انہاں نو میرا پڑوسی بنا، یہ دعا کیتی حضرت بی بی ام عمارہ فرماندی ہیں اس تو بعد پاویں کڈی وڈی میرے تے مصیبت آ گئی نا میں کدی نہیں سوچیا کہ کی کراں دی، کیوں کہ سوچیا کہ سرکار نے دعا کر چھوڑی ہے، وہ جنت میں قریب ہو جانا ہے۔ میرے بزرگاں دوستا توجہ کری، اے بی بی ہو کے نبی پاک دی عزت انہاں پیریاں پہ دیندیاں نے، اپنی جان قربان کیتی، اولاد قربان کیتی، خامد بھی آ گئے، بیٹے بھی آ گئے، اٹھو نبی پاک دی عزت واسطے، فرمایا سب تو پہلا نبی پاک دی عزت ہے۔ اس واسطے سانو بھی خیال کرنا چاہیے کہ نبی پاک دی عزت بات آوے صرف اور صرف جنہ داڑیاں رکھیاں انہوں نے کلمہ پڑھیا، کلمہ تو سب نے پڑھیا نا بھائی، نبی تو سب نے نا
اس واسطے عزت تے حملہ ہوئے تے ہر مسلمان دا فرض کہ اپنا اپنا فرض ادا کرے. یہ جڑا مہینہ گزرتا پیا یہ یوم وصال سیدنا صدیق اکبر دا اس مہینے دے اندر ایک گل سرکار دی کر کے تے بس دعا کرن لیا. آپ سرکار حضرت سیدنا صدیق اکبر خلیفہ اول نے آپ سرکار دی یہ شان ہے کہ آپ دیاں 4 پشتہ صحابی نے. آپ بھی صحابی نے, آپ دے والدین بھی صحابی نے, آپ دی اولاد بھی صحابی ہے تے اولاد دی اولاد بھی صحابی. میرا خیال ہے سمجھے نہیں وہ جملہ کڈا بڑا ہے. صحابی ہونا چھوٹا مقام ہے بھائی. نہ چہرہ مصطفیٰ نظر ہونا تے نہ کسی صحابی ہونا. پوری دنیا دے غوث کتب ابدال اوصاف مل جانا ایک تابی جن نے صحابی دی زیارت کیتی ہے اس نو آخدے نا تابی او دے قدمہ دی خاک نو نہیں پہنچ سکتے کہ جنہیں خود چہرہ مصطفیٰ دیکھے صحابی رسول. تے حضرت سیدنا صدیق اکبر نے 4 پشتہ صحابی نے آپ نے سرکار دی موجودگی 17 نمازاں پڑھائیاں. ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگوٹھی لا کے آکھیا اپنے یار غار نو سیدنا صدیق اکبر جاؤ یہ تے لا الہ الا اللہ لہوا کے لے آؤ. کی بھائی لا الہ لا الہ الا اللہ لہوا کے لے آؤ. سیدنا صدیق اکبر نے انگوٹھی مبارک پڑھی لے گئے جا کے نقاش نو لکھنے والے نو آخدے یہ تے لکھ دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. انہیں لکھ دیتا لے کے واپس آ کے سرکار دی بارگاہ پیش کی تھی. سرکار نے ویکھیا تے لکھیا سی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ابو بکر صدیق. سبحان اللہ. سرکار نے فرمایا تے لکھی لکھنا ہے لا الہ الا اللہ تے آپ نے اتنے جا کے لکھایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لیکن جس وقت سرکار دی بارگاہ میں پیش کی تھی تو لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ابو بکر صدیق. سرکار نے فرمایا ابو بکر میں تینوں کی آخیا سی یہ لکھوانا لا الہ الا اللہ. کی لکھوانا بھائی لا الہ الا اللہ. آخیا سنیا میری محبت نے گوارا نہیں کیتا کہ جتھے اللہ دا نام ہوئے تو نال تہاڈا نام نہ ہوئے. میری غیرت گوارا نہیں کیتا. میرا دل کیتا کہ اتنے لا الہ دا نام محمد رسول اللہ لکھیا تے سونے اگے جڑا لکھیا میرا نام یہ منو نہیں پتا. سبحان اللہ. نہیں پتا یہ میں نہیں لکھوایا. بزرگ فرماتے ہیں کہ ایندے چیزوں جبریل امین آوے. سبحان اللہ. محبت کریے تو پھر اگلے انجے لا وارث نہیں چھڑ دے نا. اگلے لا وارث نہیں چھڑ دے. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت فرمایا لا الہ الا اللہ جو لکھوا کے لیا سیدنا صدیق اکبر نے جا کے انگوٹھی نقاش پیش کی تھی آگے لکھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس واسطے میری محبت غیرت گوارا نہیں کرتی جتھے میرے رب دا نام ہوئے اتھے میرے یار دا نام ہوئے. اس واسطے محمد کلمہ شریف لکھ دے جس وقت لے کے آئے سونے عبادت پیش کی تھی سونیا اے میں لہا کے لے اندے کبھی والے عبادت پیش کی تھی انگوٹھی لکھی تھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ابو بکر صدیق. اس وقت آپ کا ایک کنین نے اینی گل ویکھی فرمایا ابو بکر یہ کی گئی میں تمہیں لا الہ الا اللہ کیا تھی. آگے سنیا جس وقت میں اللہ کا نام رکھوایا ہے میری محبت کی غیرت میری غیرت نے محبت کی گوارا نہیں کیتا جتھے اللہ کا نام ہوئے نال ڈاڈا نام ہوئے. سنیا میری محبت گوارا نہیں کرتی. میرے آقا نے فرمایا کہ جتھے ابو بکر صدیق ایک تو لکھیا ہے جبریل امین آ گئے نے. سبحان اللہ. آگے آخر سنیا تمہیں پتہ ہے جتھے تواڈے یار دا نام لکھیا سنے اس وقت لکھے میرے رب نے فرمایا ہے جبریل لوٹ جا کہ میرے نام میرے نبی دا نام صدیق اکبر جدا نہیں برداشت کر سکتا تے میں ابو بکر صدیق دا محمد دے نام نہیں برداشت کر سکتا. سبحان اللہ. فرمایا اللہ نے فرمایا سی نال لکھ دے
یہ میرا نام نہیں برداشت کر سکتا بھی جدا ہوئے تو میں نہیں پسند کرتا کہ یہ نام جدا ہوئے. سبحان اللہ. تے پھر اج بھی سونا بازار دے اندر نہیں لیٹیا انج نبی دے قدماں سرکار دی قبر مبارک ہے. اللہ صاحب نو لے جائے تے زیارت نصیب فرمائے. آمین. کتاباں دے اندر ہوندا کہ سرکار دے تھوڑا جہا تھلے برابر نہیں تھلے تھوڑا جہا قدماں والی سائڈ تے سیدنا صدیق اکبر نے تو اس تو تھوڑا جہا تھلے سیدنا فاروق اعظم نے. ایک قبر دی جگہ موجود ہے سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی. آسمانہ تے اٹھائے گئے نے زندہ آپ نے واپس سنا ہے تے آپ دی وہ قبر تے جگہ ہے. یہ 4 ہستیاں روزہ رسول دے اندر ہونیاں نے. سبحان اللہ. تے میرے پاک نبی نے فرمایا قیامت والے دن اٹھا دے نا تے میرے یاراں دے ہاتھ وچ میرا ہاتھ ہوے گا تے قبر دے باہر آواں. سبحان اللہ. اینو آکھدے نے یاری اینو آکھدے نے یاری جنہاں سچی محبت کیتی ہے قبر دی کٹھے اٹھن دے. اس واسطے سونے نال محبت پا لے اے دنیا کی صبر رہ گئی اے بھی صبر رہ اے بھی جہان صبر رہتا آخرت بھی صبر جائے دی. تے سجنا جنجے زندگی گزار کے ٹر گئے نا کہ عزت مصطفیٰ دا مسئلہ ہویا تے آکھیا صرف مولویاں دا رب کعبہ دی قسم ہے صرف مولویاں دا نہیں ہر بندے مولوی جڑے کلمہ لا دے سب دا مسئلہ ہے. فرمایا عزت مصطفیٰ کرو تے اعمال ٹھیک رہن دے. یہ نماز روزہ حج زکات تینوں فائدہ دے دی اگر سونے نال محبت نہ پائی تے انہاں دا بھی کوئی فائدہ نہیں. اس واسطے محبت تے ادب ضروری ہے. اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا کہ اللہ سانو سرکار نے محبت کرم دی توفیق عطا فرمائے. اور اپنی اولاد نو بھی محبوب علیہ السلام نے فرمایا 3 گلاں اپنی اولاد نو سکھا دیو. ایک قرآن اللہ دا سکھا دیو. کی کرو بھائی اللہ دا اللہ دا قرآن سکھا دیو. اللہ نصیب فرمائے اساں جنہ سکول نو ٹائم دینا شروع کر لیا کاش کے سانو قرآن بھی پڑھن توفیق ہو جائے. ایک فرمایا محبت رسول اللہ تے اللہ دے رسول دی محبت. بھئی اے تے سمجھ آ گیا ہے کہ قرآن سکھانا سامنے کتاب ہے محبت کی سکھانی ہے. اے کوئی ہے بھئی 2 زما جو برابر ہے اے کوئی محبت کی سکھانی ہے. سونے نے فرمایا اے دا طریقہ ہے کہ اپنی اولاداں دے سامنے نبی نبی کرو محمد محمد کرو. یہ پوچھن دے با کون سی فرمایا آپ بھی درود پڑھ کے سمے کرا کر انہاں نوں پڑھایا کر. پوچھن دے با کی پڑھنا پیا کدے تے پڑھنا پیا تے جس وقت تو کیتا نا تے فرمایا تیری اولاد تیرا بھی ادب کرے گی اللہ رسول کا بھی ادب کرے گی. میرے تو اس واسطے اپنی اولاد کو ادب سکھانا ہے آپ بھی سیکھنا ہے اولاد کو بھی سکھانا ہے. اللہ عمل توفیق عطا فرمائے. زندہ باد.